راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، بالخصوص طالب علموں کی زندگی میں۔ ویسے تو یہ مہینہ ہی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن جو اسکول کے طالب علم ہیں ان کی زندگی میں یہ اس لیے اہم ہوتا ہے چونکہ اسی مہینے فائنل ایگزامز ہوتے ہیں اور اس کے بعد نئی کلاسز جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں۔ بہت سارے طالب علم وہ فیل ہو جاتے ہیں اور بہت سے پاس ہو جاتے ہیں اور بہت سے جو ہیں وہ درمیانے درجے پر رہ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم سب کا ایک بڑا کردار ہے۔ آج کی جو نسل ہے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ان پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ اگر کسی بھی طالب علم کی پرفارمنس اچھی نہیں آ رہی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ کند ذہن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ بہت سی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا۔ اب ہمیں ان وجوہات کو جاننا ہے، ان کو دور کرنا ہے۔ جب ہم انہیں دور کر دیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے آپ ہمارے بچے کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی۔ ہمیں مارنا نہیں پڑے گا، ہمیں اسے ڈانٹنا نہیں پڑے گا، ہمیں کسی قسم کا اس پر دباؤ ڈالنا نہیں پڑے گا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنے آپ وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیتا چلا جائے گا۔ اس پر آج ہم بہت زیادہ بات چیت کرنے والے ہیں۔ فی الحال ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ ہم سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے۔ میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط کو۔ تو جناب سب سے پہلا میسیج ہے میرے سامنے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ساہیوال سے۔ لکھتے ہیں سلام PCRM ٹیم فیصل آباد۔ آج پروگرام راہ زندگی مس عظما یونس کی آواز میں سنا۔ پروگرام کے آغاز میں بڑے خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی ایک خوبصورت اور آزادانہ انداز میں گزارتے ہوئے کسی بدقسمتی کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہو جائے تو کس طرح اس کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے ہمیں اس کا دکھ بانٹنا ہے اور اس کو باور کروانا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ یقین کریں اتنی سی بات کے ساتھ جو شخص بدحالی کا شکار ہوا ہے اس میں جیسے ایک نئی زندگی آ جائے گی۔ وہ پھر سے اپنے آپ کو ویسے ہی محسوس کرنا شروع کر دے گا جیسے وہ کسی دور میں تھا جب وہ بڑی خوبصورت اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے تلاوت سنی اس سے بھی بہت زیادہ برکت ملی، اور اسی کے ساتھ جو ہم نے گیت سنا اس سے بھی ایمان تازہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے کچھ دوست ہیں جنہوں نے فیس بک پر ہمارے پروگرام کو لائک کیا۔ ان کے نام ہیں RJ صفدر شاہ، سفیر قادر صاحب، حافظ نعیم احمد، عامر جمیل، حق نواز تگڑ، محمد حفیظ انجم۔ یہ ہمارے دوست ہیں جی جنہوں نے پروگرام کو
लाइक किया और इसी तरह इन्होंने कमेंट्स भी किए। जनाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं बताते चलूं, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रोग्राम का पता आपको नोट करवाता जाऊं। प्रोग्राम में खत लिखकर पोस्ट करने के लिए पता है प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद, पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655 यानी 0316 7477 इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है और यूट्यूब चैनल है PCRM TV के नाम से। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुदरत के करिश्मे। सामीन, प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में आज हम नींद के दौरान पानी की कमी की वजह के बारे में जानेंगे। सामीन, नींद के दौरान जिस्म की अमली हालत मुसलसल जारी रहती है, जिसमें से एक अहम अमल पानी का इस्तेमाल है, जो कि एक तयशुदा हकीकत है कि रात के वक्त जब हम सोए होते हैं, हमारा जिस्म मुसलसल काम करता रहता है और इस दौरान हम तकरीबन 1 लीटर पानी खो देते हैं। जब हम सोते हैं तो बज़ाहिर बेहरकत और साकिन नजर आते हैं, मगर दर हकीकत जिस्म के अंदरूनी निजाम में पेचीदा अमल जारी रहते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाजन रखना, सांस के जरिए नमी का इखराज और पसीने के जरिए हरारत को बाहर निकालना वो अमल है जो नींद के दौरान जिस्म में जारी रहते हैं। इससे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इस अमल की अहमियत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस्म का दर्जा हरारत मुतवाज़न रखना क्यों जरूरी होता है और जिस्म में दाखिली दर्जा हरारत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए पसीना और सांस का इखराज कुदरती अमल है। जब हमारा जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ता है तो पसीने के जरिए वो इजाफी हरारत निकालने की कोशिश करता है, जिससे जिस्म में मौजूद पानी कम होता चला जाता है। ये अमल नींद के दौरान भी जारी रहता है, क्योंकि जिस्म अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए मुसलसल तवानाई खर्च करता रहता है। नींद के दौरान सांस के जरिए निकलने वाली नमी भी पानी के ज़िया का एक अहम जरिया है। आपने कभी महसूस किया है कि सर्द मौसम में जब आप सांस लेते हैं तो हवा में एक धुंध सी नजर आती है? ये दरअसल आपकी सांस के साथ निकलने वाली नमी होती है, जो जिस्म से पानी का ज़िया करती है। इस नमी के इखराज का अमल रात भर जारी रहता है और ये हमारे जिस्म का कुदरती तरीका होता है, जिसके जरिए इजाफी नमी निकाली जाती है ताकि जिस्म में मौजूद तवाज़न बरकरार रहे। फिर भी ये बात याद रखनी चाहिए कि ये पानी का ज़िया कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये जिस्म का एक कुदरती हिफाजती निज़ाम है, जिसके जरिए वो अपनी दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखता है और खुलियात की मरम्मत के लिए दरकार तवानाई फराहम करता है। रात के वक्त जब हमारा जिस्म अपनी तवानाई का ज्यादातर हिस्सा मरम्मत के अमल में खर्च करता है, तो इसे मुतवाज़न रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसके बावजूद अगर हम इस पानी की कमी को पूरा ना करें तो दिन भर की सरगर्मियों में सुस्ती और थकावट महसूस होने लगती है। यही वजह है कि सेहत के माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। ये ना सिर्फ प्यास को बुझाने का अमल है, बल्कि रात भर की जिस्मानी मेहनत का अजाला करने के लिए भी जरूरी है। जब हम सुबह के वक्त पानी पीते हैं तो हम अपने जिस्म की तवानाई को बहाल करते हैं और इसकी मुरम्मत के अमल को बेहतर बनाते हैं। माहिरीन का कहना है कि नींद के दौरान जिस्म में पानी की कमी की वजह से न सिर्फ जिस्मानी थकावट बढ़ती है, बल्कि दिमागी कारकर्दगी पर भी असर पड़ता है। सुबह के वक्त हमारा ज़हन पूरी तरह चौकन्ना नहीं होता, जिसकी वजह से हल्की डिहाइड्रेशन होती है। अगर हम जिस्म में पानी की कमी को पूरा ना करें तो दिमागी और जिस्मानी कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है, जिससे काम की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा ज़हन की तवानाई में कमी आना और दिमागी तवज्जो की सतह का गिरना इसकी वाज़ेह इलामात है।
اس لیے ہائیڈریشن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پانی کی مقدار موسم، جسمانی سرگرمیاں اور دیگر عوامل پر منحصر ہو سکتی ہے۔ پانی پینا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دن بھر مناسب پانی پیتے ہیں تو ہمارے جسم کو وہ توانائی اور توازن حاصل ہوتا ہے جو نیند کے دوران حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے پانی پینے کو اپنی روزمرہ کی عادات بنانا نہ صرف آپ کے جسم کے لیے بلکہ آپ کی مجموعی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہت اچھے طریقے سے معلومات ہم تک پہنچائی گئیں۔ یقین کیجئے کہ شاید اس معاملے کا شکار ہم سب ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر سوتے سوتے پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ناقص کارکردگی کرنے والے بچے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم بیجا ان کو نہ ڈانٹیں یا بیجا دباؤ ان پر نہ ڈالیں۔ ہمارے اسکول میں ایک بچہ ہے، اس کی کارکردگی کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں نے جب اس سے بات چیت کی تو اس نے بڑے واضح انداز میں اپنے گھر کے حالات بتائے کہ والدین کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، پھر ہمارے گھر میں رش اتنا ہوتا ہے کہ پڑھنے کا کوئی ماحول نہیں رہتا۔ میں شام کو ان کے گھر گیا، ان کے والدین سے میں نے بات چیت کی بڑے پیار بھرے لہجے میں۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات مان لی، اور اس کا تجربہ بھی میں نے اس طرح سے انہیں کروایا کہ میں نے کہا آپ کچھ دنوں کے لیے شام کے وقت پر اس بچے کو ہماری طرف بھیج دیا کیجئے، یہ وہاں آ کر پڑھا کرے۔ اب وہ روزانہ 3-4 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آ جاتا، وہیں پر بیٹھ کر پڑھتا، کچھ اور بچے بھی وہاں پر آیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کارکردگی بہت بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر میں نے اس کے والدین سے مزید کھول کر بات کی کہ آپ کی آپس کی رنجشوں کا اثر آپ کے بچوں پر ہو رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کن ذہن ہے، لہٰذا مہربانی کر کے آپ اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک کیجئے اپنے بچوں کی خاطر۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے ان عادات پر قابو پایا، جھگڑا ختم کیا، ان کے درمیان صلح ہوئی، اپنے گھر کے ماحول کو انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا اور اپنے بچوں کا ایک ٹائم بنایا کہ جب بچے پڑھ رہے ہیں تب ہم شور شرابہ پاس نہیں کریں، اور اسی طرح سے انہوں نے ایک اصول بنا لیا تو ان کے بچے خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی فیل ہونے والے بچے یا کم نمبر لینے والے بچے کو برا بھلا کہیں، ہم بڑے پیار سے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وجہ بتائیے کیا بات ہے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ بچہ اپنا دل کھول کر ہمیں بتائے کہ یہ وجہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں اچھی کارکردگی نہیں کر پا رہا، ہم اس وجہ کو دور کریں، یہ ہمارا فرض ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے اچھا رزلٹ بھی ملے گا، وہ کمال بھی ہوگا، اس کا مستقبل روشن ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا جو ہم اس کو دے رہے ہوں گے۔ جناب، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ پیارے سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنی زندگی سے بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فائقہ، جو ہیلتھ از ویلتھ یعنی زندگی ہزار نعمت ہے، اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ فائقہ، کہیے کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، خدا کا شکر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہیلتھ کے بارے میں۔ تو صحت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی، بے مثال اور انمول نعمت ہے خدا کی، کیونکہ اگر زندگی ہے تو صحت مندی اور تندرستی نہیں ہوگی تو ہم اس طرح اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں زندگی کو صحت مند بنانے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے کچھ اس طرح کے اصول ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے بیماریوں اور کمزوریوں سے رہائی پا سکتے ہیں یا ان سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دنیا میں صرف 10% لوگ جو ہیں وہ بیماری سے مرتے ہیں، 90% لوگ جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے ہی مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں انزائٹی سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے دور رہیں۔ اب بعض اوقات بلا وجہ کی پریشانیاں جو ہیں، اوور تھنکنگ، سوچتے رہنا چیزوں کو بار بار، اور شاید ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یا اور بھی کئی طرح کی انگزائٹیز ہماری لائف میں ہوتی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انگلش کا ایک ناول ہے دا ایڈیٹ،
اس میں ایک کردار تھا جو کہ ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور وہ بہت روتا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ناول کے ہیرو پرنس سے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوش نصیب ہو کیونکہ تم تندرست ہو، تم اگر ان پڑھ ہو تو تم خود کو پروفیسر بنا سکتے ہو، تم اگر کمزور ہو تو خود کو طاقتور بنا سکتے ہو، تم اگر بدصورت ہو تو تم اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس زندگی ہے، اور زندگی سے بھی بڑھ کے تمہارے پاس تندرستی ہے، اور تم تندرستی کی طاقت سے اپنی زندگی میں کچھ بھی پا سکتے ہو۔ تو اس ناول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تندرستی ہے تو آپ سب کچھ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ پا سکتے ہیں، کیونکہ تندرستی ہے تو آپ محنت کر سکتے ہیں، تندرستی ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ لگن سے، بہت زیادہ محنت سے جو بھی چاہیں اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے ہم بات کریں گے کہ تندرستی ہماری زندگی میں ایک فیول کا کام کرتی ہے۔ اگر ہماری جسم میں جان ہے، فیول ہے، تو ہی ہم اپنے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے گولز کو پا سکتے ہیں۔ تو صحت مند تندرست زندگی کو گزارنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کے 6 اصول ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اچھی اور 8 گھنٹے کی نیند لینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کوشش کریں کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ بہت ہی مشکل ہے ایسا کرنا، لیکن بہت ضروری بھی ہے۔ ہاں جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی آورز کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نائٹ شفٹس پہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں سو سکتے رات کو، لیکن جب آپ ڈے میں سوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اس 8 گھنٹے کی نیند سے آپ کی باڈی کو فیول ملے گا جس سے آپ اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ کی ذہن جو ہے وہ اچھے سے فنکشن کر پائے گا، اور آپ کے جسم سے کافی ساری بیماریاں اچھی نیند لینے سے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ اس کا دوسرا سٹیپ ہے ایکسرسائز۔ آپ کوشش کریں کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اپنی ایکسرسائز کو دیں، جم جائیں، سوئمنگ کریں یا ایکسرسائز کریں۔ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو 1 گھنٹہ واک ضرور کریں۔ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ واک کرنے سے آپ کی باڈی جو ہے وہ اچھے سے فنکشن کرے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کا بی پی کا ایشو نہیں ہوگا، آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ کی باڈی پہ جو آکسیجن لیولز ہیں وہ اچھے رہیں گے، اور بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن سے بچیں، جس قدر ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں۔ یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہوگا۔ ڈپریشن جو ہے وہ ہمارے باڈی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں۔ کورٹیسول جو ہے اس کا ایک ہارمون ہے جو ڈپریشن کی صورت میں ریلیز ہوتا ہے، اور وہ سیڈنس کا ہارمون ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں ہیپینس کا ہارمون ہے جو ڈوپامین ہے، یا اس طرح کے ہارمونز ہیں۔ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں آکسیٹوسن ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے، ڈوپامین ہماری باڈی میں ریلیز ہوتا ہے، تو وہ کورٹیسول لیول کو جو ہے وہ سپریس کرتا ہے، اور سیڈنس جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور جو جوائے ہے، ہیپینس ہے، وہ اوپر آ جاتی ہے۔ اور سامعین، جب ہم کوئی کام مکمل کرتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو مکمل کریں۔ سارے کام بعض اوقات لوگ اکٹھے ہی شروع کر لیتے ہیں اور ایک بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں سارے کام اکٹھے ہی جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، لیکن ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ اور اس کا یہ نقصان ہے کہ جب کام ہمارا کوئی مکمل ہوتا ہے تو ہماری باڈی جو ہارمون چھوڑتی ہے وہ نہیں چھوڑ پا رہی، تو اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے۔ سامعین، ہم نے آج 6 میں سے 3 اصولوں کو سیکھا، اور آئندہ پروگرام میں ہم باقی 3 اصولوں کو بھی سیکھیں گے، لیکن ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہم سن رہے تھے سلسلہ یوتھ ٹاک، اور جس طرح سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے ہم بچوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب، اگر ایک بچے کو ایک ڈش پسند نہیں ہے تو والدہ بڑی حکمت عملی سے اسے بچے کو کھلاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دوا کا ذائقہ ایک بچے کو پسند نہیں ہے تو کس طرح سے والدہ اس بچے کو وہ دوا پلا دیتی ہے، یہ والدہ کی حکمت عملی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک بچے کو کوئی بھی مضمون پسند نہیں ہے تو ہم نے کس طرح سے اس کے سامنے اس مضمون کو لے کر آنا ہے کہ اس بچے کی دلچسپی اس میں بڑھ جائے اور وہ اچھے سے اسے پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے بعض بچوں کی فطرت فرق ہوتی ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو چاروں کی فطرت، چاروں کے سیکھنے کا طریقہ فرق ہے۔ کوئی جو ہے وہ بڑی آہستگی سے سیکھے گا اور کوئی ایک دم سے سیکھ جائے گا۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شور شرابے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈسٹربنس میں پڑھ نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ خود بھی ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں
کچھ ایسے ہیں جن کی دلچسپی جو ہے وہ لٹریچر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کہانیاں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، یعنی کچھ بھی کہانی کے انداز میں ہوگا تو وہ اسے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہیں، جن کی دلچسپی زیادہ حساب کتاب میں ہوتی ہے تو ان کا جھکاؤ ادھر ہوتا ہے، لہٰذا وہ ریاضی کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ یعنی سب کی اپنی اپنی فطرت ہے اور یہ خدا نے بنائی ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی اس فطرت کو سمجھیں، ان کی اس کیٹیگری کو سمجھیں جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان جیسا ماحول ہم ان کو دیں تو وہ اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے فیلڈ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیں گے۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ سبھی کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے اور سبھی کے سبھی ہر میدان میں خوب کامیاب ہوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدائے قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرما، سبھی لسنرز کو برکت عطا فرما، جتنوں کے بچے پڑھتے ہیں ان پر تیری برکت رہے، طالب علموں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا، جن کی کارکردگی اس سال میں اتنی اچھی نہیں رہی، اب جب تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو ان کی کارکردگی بہت اچھی رہے، اور ہمیشہ تیری برکت سبھی کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو، خدا حافظ۔